ہیلو ایوری ون، السلام علیکم۔ آج میں آپ سے اپنی ایک نئی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جس کا نام ہے کسٹرڈ جیلی ڈیلائٹ۔ نام تو آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہو، مقصد ہمارا مین کھانا ہوتا ہے۔ چیز کو بس پریزنٹ کیسے کرنا ہے، پریزنٹیشن کیسی ہے، اس کو کیسے لے کر چلنا ہے، تو بس یہی ہے۔ چلیں آئیں ریسیپی شروع کرتے ہیں ہم۔ ریسیپی میں کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں، بس عام جو میرے پاس گھر میں اس وقت اویلیبل تھا، ایک آل پر کا چھوٹا والا ڈبہ، سوئیاں، کلرفل جو سوئیاں ہوتی ہیں، اور یہ بچوں کا بسکٹ کا ایک پیکٹ پڑا ہوا تھا وہ ہے، اور چاکلیٹ والا، اور یہ پستے بادام ہیں کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں باریک باریک، اور کسٹرڈ ہے 2 چمچ کسٹرڈ تھوڑے سے پانی میں گھول کے رکھا ہے، اور ہاف کپ چینی لی ہے، تو اور جیلی بھی ہے، 1 عدد جیلی کا پیکٹ ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں ہم جیلی بنانا۔ 1 پیکٹ جیلی میں بناؤں گی، اور 1 کپ پانی ہم نے ڈالا ہے پتیلے میں، اور اس کا ریشو ہمیشہ ایسے ہی رکھنا ہے، 1 کپ میں 1 ساشے ہی ڈالیں گے تو اچھی اور صحیح جیلی جم کر تیار ہوتی ہے، اور اگر 2 کپ ہم ڈالتے ہیں تو صحیح جیلی تیار بھی نہیں ہوتی، اور بالکل پانی پانی سا ہوتا ہے، صحیح جمتی نہیں ہے۔ اور ادھر ہم دودھ 1 کپ میں نے پانی لیا ہے، اور 1 ساشے میں نے 1 ساشے نہیں بلکہ 1 آل پر کا چھوٹا ڈبہ وہ دودھ اس میں شامل کیا ہے۔ ڈرائی جو سوئیاں تھیں 1 کپ وہ ڈالی ہیں، اور ہاف کپ شوگر جو میں نے لیا ہے وہ اس میں شامل کر کے ہم نے پہلے سوئیوں کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے تاکہ یہ گل جائیں، کیونکہ یہ ڈرائی تھیں، سخت تھیں۔ اکثر لوگ پہلے بوائل کر دیتے ہیں، تو میں نے بوائل نہیں کی، ڈائریکٹ ڈال دیں۔ اور تھوڑا سا میرے پاس فریزر میں کھویا رکھا ہوا تھا تھوڑا سا، اور یہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے۔ ضروری نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو نہ شامل کریں، میرے پاس اویلیبل تھا تو میں نے وہ اس میں شامل کر دیا ہے۔ اور بسکٹ بھی ضروری نہیں ہے، یہی والے بسکٹ ڈالیں آپ، اوریو کے چاکلیٹ بسکٹ جو بھی اویلیبل ہوں اس کا چورا بنا کے اس میں ہم لوگ سیمبل کریں گے۔ تو جو چیزیں اویلیبل ہوں اسی کو لے کر ہم ریسیپی تیار کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارے دودھ بوائل ہو رہا ہے، اور سوئیاں بھی ہماری تقریباً ہاف ڈن ہو گئی ہیں، بالکل گل چکی ہیں، اور 3 عدد میں نے اس میں الائچی بھی ڈالی تھی باریک کوٹ کے، کیونکہ اس سے ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے، ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے الائچی ضرور ڈالنی ہے۔ اور اس کو ہم ہاف ہاف کر لیں گے، ہاف ہم نے اس میں شفٹ کیا ہے دوسرے بال میں، کیونکہ میں 2 طرح کا بنا رہی ہوں، ایک یلو کسٹرڈ بنا رہی ہوں اور ایک کارن فلور کے ذریعے نا، تو اس وجہ سے میں نے اس کو شفٹ کر دیا ہے۔ تو اس میں کارن فلور ڈالوں گی، تقریباً یہ 1 چمچ میں نے کارن فلور لیا ہے، اور تھوڑا سا پانی لے کے اس کو مکس کر کے ہم نے یہ جو ہاف دودھ کا مکسچر اور سوئیوں کا مکسچر تھا اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے تاکہ یہ گاڑھا ہو جائے کسٹرڈ کی طرح۔ تو مین مقصد ہوتا ہے ہم اتنا ہی شامل کریں گے کہ ہمارا یہ جو مکسچر ہے گاڑھا ہو جائے، اتنا شامل کرنا ہے۔ تو اب اس کو ہم پکا رہے ہیں، بس یہ بھی تیار ہو گیا ہے بس، کیونکہ دودھ تو پہلے سے بوائل تھا، وہ کارن فلور ڈالا ہے تو اس میں مکسچر ہمارا جمنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ ڈن ہو گیا ہے۔ اب ہم یلو کسٹرڈ تیار کریں گے جو دوسرے برتن میں تھا۔ اب یلو کسٹرڈ تھوڑا تھوڑا ہم شامل کریں گے تاکہ یہ گاڑھا ہو جائے، سارا نہیں شامل کرنا اس میں، بس گاڑھا ہونے تک۔ اور یہ بھی تقریباً ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ یہ ساری چیزیں پہلے سے گھر میں موجود ہوتی ہیں، بس تھوڑا سا دماغ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے چیز کو کیسے تیار کیا جائے، تھوڑی سی ہمت چاہیے، شوق چاہیے، اور بچوں کو اچھی چیز گھر میں بنا کے دینی چاہیے ہمیں۔ اور بس اب ہم سیمبلنگ کر رہے ہیں، اس کی کسٹرڈ تیار ہو گیا ہے۔ یہ بسکٹ ہے، اس کو باریک باریک میں نے چمچ کے ذریعے پریشر سے چورا کر دیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کوئی بھی چیز آپ کے گھر میں ہو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں، کوئی بھی بسکٹ ہو، ڈائجسٹو بسکٹ جو بھی ہوں، ضروری نہیں ہے چاکلیٹ بسکٹ ہو۔ اور آئس کریم کے 2 کپ یہ بھی میری بیٹی کے تھے، اور یہ بھی میں نے کہا چلو جب کام کرتا ہے تو دماغ انسان کا، کوئی میرے نے پلاننگ نہیں کی تھی یہ ڈش بنانے کو، یہ ریسیپی بنانے کو، بس چیزیں ملتی گئیں گھر میں جو اسٹاک ہوتا ہے۔ تو یہ جیلی بھی میری بیٹی نے ہی بنائی ہے، اور یہ کٹ بھی میری بیٹی کر رہی ہے، اور اپنے خوبصورت ہاتھوں سے کاٹ رہی ہے یہ ماشاءاللہ۔ اور نیلز بھی بہت شوق ہے بڑھانے کا، اتنی عمر نہیں ہے جتنا
فیشن کا شوق ہے میری بیٹی کو۔ اور چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ ہم نے 2 عدد گلاس لیے ہیں، ان میں ہم کسٹرڈ یہ مکسر ڈالیں گے۔ تو یہ پہلے ہم نے کسٹرڈ کی لیئر ڈال دی ہے، اور کسٹرڈ ابھی گرم ہے، اتنا ٹھنڈا نہیں ہوا یہ۔ اور اب اس کے بعد جیلی ڈالیں گے ہم اس میں، جتنی آپ کو ضرورت ہو اس کے مطابق۔ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کتنی جیلی ڈالنی ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا سب کچھ تہوں میں ہم اسٹیپس بنائیں گے اس کو۔ ایک تہہ اب جیلی کی ڈالیں گے، اور اس کے بعد ہم دوسرا وائٹ جو ہم نے کسٹرڈ بنایا تھا کارن فلور سے، وہ ہم اس کے اوپر شامل کریں گے۔ ابھی میرے پاس چاکلیٹ سیرپ نہیں تھا، تو ورنہ ہم چاکلیٹ سیرپ کی بھی لیئر ڈالتے۔ جو بھی آپ کو گھر میں اویلیبل ہو، چاکلیٹ سیرپ ہو وہ آپ شامل کر سکتے ہیں، نورس کی لیئر ڈال سکتے ہیں۔ اب اس میں ہم نے چورا، بسکٹ کا چورا شامل کر دیا ہے، اور ڈرائی فروٹ بھی تھوڑے سے ہم نے اوپر ڈال دیے ہیں، اور آئس کریم بھی ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے، اور آئس کریم ہم نے ڈالی ہے۔ اور یہ کوئی اتنی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ بہت مہنگی چیزیں ہیں، کوئی نہیں ہے، بہت سستی ہیں۔ اور یہ جو آئس کریم نظر آ رہی ہے 20-20 روپے کے چھوٹے چھوٹے کپ ملتے ہیں، اور یہ وہی ہیں، کوئی ہزاروں کا یا 500 کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس میں بنانے کو انسان ہر چیز کم بجٹ میں بنا سکتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری لیئر کسٹرڈ کی ہم نے ڈالی ہے، اور پھر جیلی آئس کریم ہم شامل کریں گے، اور یہ آئس کریم ہم نے ڈال دیا، پھر جیلی ہم نے سائڈوں پہ ڈال دی ہے۔ سٹیپس بس ہم نے فالو کرنے ہیں۔ اور کوئی موسم کا پھل بھی اگر ہوتا تو ڈال دیتی، ابھی اس وقت پھل میرے پاس کوئی اویلیبل نہیں تھا، بنانا ہوتا وہ میں ڈال دیتی۔ اورنج پسند نہیں آتے بچوں کو اس میں، تو ورنہ میں اورنج شامل کرنا چاہ رہی تھی، تو بچے کھاتے نہیں۔ تو بس یہ بن گئی یہ ریسیپی۔ یقیناً آپ کو یہ ریسیپی میری پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔